أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کا واقعہ۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی پچھلے سبق میں کہ پہلا حصہ وہ بعد میں ہے اور جو بعد کا حصہ تھا وہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا پچھلی آیات میں۔ اور ان آیات میں جو اصل واقعہ ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا اور جسے بظاہر پہلے آنا چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہلے رکھا گیا اور اس واقعے کو مؤخر کر دیا گیا۔ واقعہ میں نے بتا دیا تھا، ایک دولت مند آدمی تھا، اس کے بھتیجوں نے مال و دولت یا کسی نے اس کی بیٹی کی خاطر کو قتل کر دیا، پھر بستی والوں پر دعویٰ کر کے ان پر دیت کا بھی دعویٰ کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام ظاہر اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ اس اللہ نے ان کے راز فاش کر دیا اور طریقہ یہ بتایا کہ گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ اس مردہ جو میت ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تم حقیقت کو چھپا رہے تھے اور واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، مگر اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے۔ تو بہرحال یعنی قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یعنی گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مقتول کی لاش پر مارو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اب اس کے روایات مختلف ہیں، تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اس کے گائے کے کسی بھی، بعض نے کہا ہے ریڑھ کی ہڈی کو، بعض نے کہا ہے کہ ران کے گوشت کو، تو بہرحال یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ، گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مردہ کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے لیے جس طرح اس کو زندہ کرنا اس طرح کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ نے کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی زندہ کرے گا قیامت کے دن، سارے مردوں کو زندہ کرے گا۔ جو ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن تمام مردوں کو قبروں سے زندہ نکالنے پر بھی قادر ہے۔
اور فرمایا کہ وَيُرِيكُمْ آیاتی، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ وَيُرِيكُمْ آیاتی، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے جس سے تم عبرت حاصل کرو، اور لعلکم تتقون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو. اور پھر جب یہ زندہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، ان بتیجوں کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا، بلکہ الٹی انہیں دیت بھی ادا کرنی پڑی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز پر قادر تھے کہ وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے، یا بغیر کسی شرط کے مردے کو ویسے ہی زندہ کر دیتے اور وہ مردہ اپنا نام بتا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر تھے، لیکن اللہ نے اس واقعے کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے اس دنیا کو ظاہری اسباب کے ساتھ معلق کیا. دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ظاہر اسباب کے ساتھ معلق کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیم کی مدد کرنی تھی، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اور یہ بھی بتانا تھا کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ حکمتیں تھی جس کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. آگے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی اب بنی اسرائیل کی بہت سی برائیوں کا ذکر پچھلی آیات میں آ چکا ہے، اور بعض کا آگے بھی آئے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام برائیوں کا نتیجہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے حق کو چھپانے میں، بچے کی عبادت کرنے میں، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ تمام ساری جو بیماریاں تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے. اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی دل کی سختی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے. فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عہد و پیمان توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ اس قسم کے کام کرتے تھے کہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے مقام سے بدل دیتے تھے، گویا آسمانی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوتے تھے، جس کی وجہ سے دل کی سختی جیسی لعنت میں گرفتار ہو. اسی وجہ سے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ فضول باتیں، زیادہ باتیں، بیکار لا یعنی کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ سے دور، بعید ترین، سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت. اللہ تعالیٰ سے دوری مسافت کے اعتبار سے نہیں ہے، فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور اللہ کی ذات و صفات کے درمیان پردے پڑ جائیں، انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے کلام سے اجتناب کرو، بچو. ایک دوسری روایت میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، اس کے علاج بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، غریبوں اور مسکینوں کی پرورش کرو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دل کی سختی کو دور فرمائیں. اور دل کی سختی کیا ہے؟ اس کو بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی سختی 4 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. دل کے سخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ اس روایت میں فرمایا کہ دل کی سختی 4 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. جمود العین، آنکھیں منجمد ہو کر رہ جائیں، نہ کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، نہ کبھی اللہ کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے.
اور دوسرا اس کا دل سخت ہو جائے، دل نرم نہ ہو۔ کیا مطلب دل سخت ہو جائے، نرم نہ ہو؟ جنت کا تذکرہ آئے، انسان کا دل نہ چاہے، جہنم کی وعید آئے، انسان کا دل ڈرے نہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز امیدوں کا لمبا ہو جانا، طول العمل، امیدوں کا لمبا ہو جانا، لمبی لمبی امیدیں، منصوبے۔ وہ ہے نا وہ کیا ہے، ارادے 100 برس کے اور پل کی خبر نہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ حرص علی الدنیا، یعنی اس کی دل میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہو جائے، ہر وقت دنیا کی حرص، دنیا کی حرص، دنیا کی حرص۔ تو یہ بدبختی کی نشانیاں ہیں انسان کی۔ تو بہرحال یہاں پر بنی اسرائیل کی جو دل کی سختی تھی اس کو فرمایا، ذکر کیا انہیں مخاطب کر کے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، یعنی اللہ کے جو معجزات تھے وہ دیکھے، تم نے دیکھے، تمہارے دل تو نرم ہونے چاہیے تھے، اللہ کے قریب ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہارے دلوں میں نرمی پیدا نہ ہو سکی، بلکہ وہ تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کی یعنی وہ دل کی سختی کو مزید آگے یعنی بیان کیا کہ پتھروں سے اس وجہ سے سخت ہو گئے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں جن سے اللہ کی مخلوق سیراب ہوتی ہے، پانی پیتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی اتنا تو نہیں نکلتا کہ اس سے پوری نہر بہہ جائے، لیکن بہرحال پانی چشموں کی صورت میں اتنا نکلتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو خوف خدا سے نیچے گر پڑتے ہیں، لڑک جاتے ہیں اپنی جگہوں سے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پتھر ہمیشہ اسی وجہ سے لڑکے، بعض دفعہ طبی کسی اور وجہ سے بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، گر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک وجہ بیان کر دی۔ اور باقی رہی یہ بات کہ کوئی اگر یہ کہے کہ ان میں تو حس ہی نہیں ہے، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے، تو ان میں کیسا ڈر؟ تو یہ یاد رکھیں وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اتنی ممکن ہے اللہ نے ان میں اتنی حس رکھی ہوئی ہو، اتنی ان میں سمجھ ہو، اتنی نہ ہو جتنی انسان میں ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا ہے، لیکن بہرحال اتنی ان میں پتھروں میں بھی ہوگی اور ہے۔ تو بہرحال یعنی بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان میں پتھروں والی خصوصیات بھی نہیں پائی جاتی۔ بلا شبہ پتھر سخت ہیں، مگر پھر بھی ان سے اللہ کی مخلوق فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اور مگر یہ قوم پتھروں سے بھی یہی گزری ہے کہ ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت قوم۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی فعل سے، تمہارے کسی کام سے غافل نہیں ہے، تمہاری تمام کرتوت اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کے انجام تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ سارا بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ دیکھو اب بھی سمجھ جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ، اچھے انجام کو پہنچ جاؤ گے، ورنہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کو ہے اور وہی اس کے مخاطب ہیں، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ صرف ان کو، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی، اللہ کے احکام کا استہزاء، اپنی منمانی، اللہ کی بات کو ٹالنا،
یہ ساری جو ان کی برائیاں ذکر ہو رہی ہیں، اگر یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا، اس لیے ہمیں یہ سنائی جا رہی ہیں کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جی اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ اور جب قتلتم تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی فَدَّارَأْتُمْ پھر تم جگڑنے لگے فیہا اس میں، واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ما کنتم جو تم تھے تکتمون چھپاتے، فقلنا پھر ہم نے کہا اضربوہ اسے مارو ببعضہا اس کا ٹکڑا، کذالک اس طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ الموتى مردے، وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے آیات ہی اپنے نشان، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو، ثم پھر قصد سخت ہوگے قلوبکم تمہارے دل، من بعد اس کے بعد ذالک اس، فہیا پس وہ کالحجارت جیسے پتھر، او اشد قسوہ یا اس سے زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارت پتھر سے، لما يتفجر البتہ پھوٹ نکلتی ہے منہ اس سے انہار نہریں، وَإِنَّ منها اور بے شک اس میں سے بعض، لما يشقق البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی، وَإِنَّ منها اور بے شک من اس سے، لما يهبط البتہ گرتا ہے من سے خشیت اللہ اللہ کا ڈر، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل بخبر عما سے جو تعملون جو تم کرتے ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کے الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہوگے یہاں تک کہ وہ ایسے ہوگے جیسے پتھر بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔